بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز محتشم، آج کے سبق میں ہم 8ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ 8ویں پارے میں کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب فرشتے ہمارے پاس اتر کر آئیں، یا برزخ و آخرت کے بارے میں آپ جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر آئیں اور آپ کے دعووں کی تصدیق کریں۔ قرآن نے بتایا کہ ان کی یہ ساری باتیں جہل پر مبنی اور انکار حق کے لیے محض بہانے بازی ہے۔ سورۃ الانعام کی آیات 117 اور 18 میں فرمایا، جس حلال جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، جو حرام چیزیں ہیں انہیں تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، صرف حالت اصرار میں، اور وہ بھی بقدر بقائے حیات کھانے کی اجازت ہے۔ مزید فرمایا، جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا تاکہ وہ وہاں فریب کاری کریں، اور ان کے دجل و فریب کا وبال انہی پر آئے گا۔ آیات 131 اور 30 میں اتم حجت کے لیے فرمایا، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے، ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتی ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ گواہی اس وجہ سے دی گئی کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ آیات 142 تا 146 میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں، کھیتوں اور جانوروں کے ذریعے عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ کی ان نعمتوں کو کھاؤ، اسراف نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ پھلوں اور کھیتوں کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ کے لیے حق یعنی عشر یا نصف عشر کو ادا کرو۔ پھر فرمایا کہ یہود کی سرکشی کی وجہ سے ناخن والے جانوروں، گائے اور بکری کی چربی کو ان پر حرام کر دیا گیا تھا، انہوں نے اسے پگھلایا اور فروخت کر دیا۔ آیت 148 میں ہر دور کے منکرین کے ایک نفسیاتی حربے کو بیان کیا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم یہ سب کچھ نہ کر پاتے۔ در حقیقت بات یہ ہے، اللہ کی مشیت اور ہے، اس کی رضا اور ہے۔ مثلا مجرم کو سزا دینا اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا اس میں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر سب کو جبری طور پر اطاعت کے راستے پہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ اس کی حکم عدولی کرے۔ آیات 152 تا 154 میں فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہر و مستور فحاشی سے اجتناب کرو، قتل نہ حق نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین میں ناپ تول پورا کرو، بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو، اور اللہ سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرو۔ چونکہ یہ 9 احکام شریعہ ہی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب ہیں، اور باقی تمام شریعہ احکام انہی پر منحصر ہیں، اسی لیے فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، فرقہ بندی چھوڑ کر اسی کی پیروی کرو اور کتاب الہی کے احکام کو ملحوظ رکھو۔ آیات 163 اور 164 میں حقیقت ایمان، روح ایمان اور مسلمان کے مقصد حیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سورۃ الاعراف کے معنی بلندی کے ہیں، اور اس کا معنی جاننا اور پہچاننا ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے، اور ایک قول کے مطابق یہ انبیاء ہیں یا ملائکہ ہیں۔ آیت نمبر 8 میں بتایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پانے والے اور کامیاب ہوں گے، جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیات 11 تا 27 میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا کہ جب ابلیس نے اللہ کے حکم پر آدم کو سجدہ نہ کیا تو رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا کہ تو نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اپنی سرکشی کا جواز عقلی دلیل سے پیش کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میرا جواہر تخلیق آگ ہے، اور آگ لطیف ہونے کی بنا پر مٹی سے افضل ہے۔
تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو رسوا کر کے مقام عزت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور انہیں خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور مخلص اور خیر خواہ کا روپ اختیار کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو اس درخت کے قریب جانے سے محض اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے قریب جا کر آپ لوگ فرشتے بن جائیں گے اور آپ لوگوں کو ابدی زندگی مل جائے گی۔ اس نے قسم کھا کر اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا۔ پھر ان سے اجتہادی خطا ہوئی اور اس درخت کو چکھنے سے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں اور وہ درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈانپنے لگے۔ یہاں قرآن نے یہ بھی بتایا کہ شیطان کا مقصد ان کے سطر کو بے حجاب کرنا تھا۔ اپنی اجتہائی خطا کا احساس ہونے پر آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور ان کی توبہ کے کلمات آیت نمبر 23 میں بیان ہوئے ہیں۔ آیت 126 اور 127 میں اللہ تعالیٰ نے مقصد لباس بیان فرمایا۔ ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا کہ ان کی ستر پوشی ہو اور سامان زیست ہو، اور سب سے بہتر لباس تو تقوی ہے۔ پھر بنی آدم کو متنبہ کیا کہ شیطان کے مکر و فریب میں نہ آئیں، اس کو یہ ملکہ دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں ہر جہت سے دیکھ سکتا ہے۔ آیات 31 اور 32 میں فرمایا، بنی آدم ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو اور اسراف سے بچتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو۔ پاکیزہ چیزیں خواہ لباس ہو یا خوراک مومنوں کے لیے حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باطن میں بے حیائی، گناہ اور حق سے عداوت کو حرام قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور اس کے بعد آیت 54 اور 55 میں فرمایا کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر چھپ کے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے پکارو۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اس کے حکم سے ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہیں اور بنجر زمین پر برسا کر اس میں اللہ کی نعمتیں پیدا کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا، اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے اور خراب زمین باغ و بہار نہیں لاتی۔ یہ مثالیں دے کر قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ کی زمین کا حال بھی ایسا ہی ہے، یعنی پاکیزہ دل و دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل و دماغ میں خیر کے پھل اور پھول پیدا نہیں ہوتے۔ آیت 59 میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، معاذ اللہ، آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میرا کام تمہارا خیر خواہی اور تم تک دعوت حق کو پہنچانا ہے۔ آیت نمبر 65 میں اگلی آیات میں حضرت ہود اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ قوم عاد نے بھی اللہ کے نبی پر طعن کیا کہ معاذ اللہ، آپ حماقت میں مبتلا ہیں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی جواب دیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو انعامات الہیہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی۔ ان کے انکار کے سبب ان پر اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوا۔ اللہ نے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی۔ آیت 73 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود کے لوگ بڑے طاقتور تھے، یہ نرم زمین میں محلات بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، گویا ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا۔ پھر قوم سمود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت صالح کو معجزے کے طور پر دی گئی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا اس طرح دی، ان پر رات کو زلزلے کا عذاب آیا اور صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ آیت 80 سے 84 تک حضرت لوط اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں سے پر سبقت لے گئے۔ وہ اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تو وہ اسے مذاق سمجھتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے پتھر برسائے، اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، یہاں تک حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم لوط کی ہم خیال تھی وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ قبیلے کے چند نیکوکار لوگ ہی محفوظ رہے۔ آیت نمبر 85 میں قوم مدین کا ذکر ہے کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے، دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے، راستے میں بیٹھ کر اہل ایمان کو ڈراتے اور انہیں راہ راست سے روکتے۔ انہیں بھی کہا گیا کہ فساد فی الارض سے باز آ جاؤ اور اپنے سے پہلی سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔ سامعین عزیز محترم، یہاں پر آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔